بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 102 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب، جب آپ ان میں موجود ہوں اور قائم کریں آپ ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان سے آپ کے ساتھ اور وہ پکڑ رکھیں اپنے ہتھیار، پس جب سجدہ کر چکیں تو وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور آ جائے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، پس اب وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لیے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ تمنا کرتے ہیں کافر اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑیں تم پر یکبارگی، اور نہیں کوئی حرج تم پر اگر ہو تمہیں بارش کی وجہ سے، یا ہو تم بیمار تو اتار دو اپنے ہتھیار، مگر دشمن کی نقل و حرکت سے ہوشیار رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ تفسیر: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ۔ صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی دشمن قبلے کی جانب ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ بعض اوقات نماز 4 رکعت والی ہوتی ہے اور بعض اوقات 3 رکعت والی جیسا کہ مغرب، کبھی 2 رکعت والی ہوتی ہے جیسا کہ فجر اور سفر کی نماز۔ بعض اوقات تو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ شدت اختیار کر جاتی ہے تو ہر کوئی علیحدہ علیحدہ اپنی نماز پڑھ لیتا ہے، خواہ قبلے کی جانب منہ ہو یا نہ ہو، پیدل ہو یا سوار۔ بلکہ اس حالت میں تو یہ بھی جائز ہے کہ دوران نماز ہی آگے بڑھتے جائیں اور دشمن پر وار کرتے رہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس حالت میں ایک ہی رکعت پڑھی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی حدیث گزر چکی ہے۔ امام احمد بن حنبل، عطا، جابر، حسن بصری، مجاہد، حکم، قتادہ اور حماد کا یہی قول ہے، اور محمد بن نصر مروزی سے یہ مروی ہے کہ خوف کے وقت فجر کی ایک ہی رکعت پڑھی جائے گی، یہی ابن حزم کا قول ہے۔ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ سخت مقابلے کے وقت اشارے کے ساتھ صرف ایک ہی رکعت کافی ہے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو ایک سجدہ ہی کر لے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ایک تکبیر ہی کافی ہے، شاید اس سے مراد ایک رکعت ہو، جیسا کہ امام احمد بن حنبل اور آپ کے اصحاب کا مذہب ہے۔ یہی قول حضرت جابر بن عبداللہ، ابن عمر، کعب اور کئی دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے۔ ان صحابہ کرام کی روایات سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک تکبیر ہی کافی ہے، جیسا کہ اسحاق بن راہویہ کا مذہب ہے، اور یہی قول امیر عبدالوہاب بن بخت مکی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک تکبیر پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کو چھوڑے نہیں بلکہ دل میں نیت کر لے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لڑائی اور مقابلے کے عذر کے باعث نماز کو مؤخر کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم نے غزوہ خندق کے دن ظہر اور عصر کی نماز کو مؤخر کیا، حتیٰ کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ان دونوں نمازوں کو پڑھا اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء۔ اسی طرح آپ نے جس لشکر کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا انہیں بھی ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا۔ جب راستے میں ہی نماز عصر کا وقت ہو گیا، بعض صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی جلدی بنو قریظہ پہنچے، نہ یہ کہ ہم نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں، اس لیے انہوں نے راستے میں ہی وقت پر نماز پڑھ لی۔ بعض نے نماز کو مؤخر کیا اور بنو قریظہ میں پہنچ کر سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے کسی فریق سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ہم نے اپنی کتاب سیرت النبویہ میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ حقیقت میں حق کے زیادہ قریب وہ گروہ تھا جس نے نماز عصر کو اس کے وقت میں پڑھا، لیکن دوسرا گروہ بھی معذور تھا اور نماز کو مؤخر کرنے میں اس کا عذر جہاد اور ان لوگوں کا محاصرہ کرنے میں جلدی کرنا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ تمام منسوخ ہو گیا، کیونکہ وہ اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے جب نازل ہو گئی تو نماز کی تاخیر کو منسوخ کر دیا گیا۔
حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہی ظاہر ہے۔ اس کو امام شافعی اور دوسرے اصحاب سنن نے روایت کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اپنی صحیح کے باب الصلاۃ عند منافع الحصون والقا الادف میں امام اوزاعی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر فتح بالکل قریب ہو اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو ہر شخص اشارے کے ساتھ اپنی نماز پڑھے، اور اگر اشارے پر بھی قادر نہ ہو تو نماز کو مؤخر کریں یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے یا دشمن سے امن میں ہو جائیں، تو پھر 2 رکعت پڑھیں۔ اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو 1 رکعت ادا کریں، اور اگر 1 رکعت پر قادر نہ ہو تو صرف تکبیر کہنا کافی نہ ہوگا بلکہ وہ امن تک نماز کو مؤخر کریں گے۔ یہی قول مکحول کا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں تستر کے قلعہ کے محاصرے کے وقت موجود تھا۔ فجر کا وقت ہو گیا لیکن جنگ بڑی شدت سے جاری تھی، اس لیے ہم نماز نہ پڑھ سکے اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہم نے نماز پڑھی۔ اس وقت ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت کے ساتھ نوازا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اگر اس نماز کے بدلے میں مجھے دنیا و مافیہ مل جائے تو میں تب خوش نہ ہوں۔ اس کے بعد امام بخاری نے غزوہ خندق کے دن نماز کو مؤخر کرنے والی حدیث کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ شاید ان کے نزدیک یہی مذہب زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فتح تستر کا واقعہ حضرت عمر بن الخطاب کی خلافت کا ہے، اور یہ کہیں بھی منقول نہیں کہ آپ نے نماز کو مؤخر کرنے پر انکار کیا ہو یا کسی اور صحابی نے اس پر انکار کیا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی صلاۃ الخوف مشروع تھی، کیونکہ جمہور علماء سیرت کے مطابق غزوہ ذات الرقاع جس میں آیت صلاۃ الخوف نازل ہوئی غزوہ خندق سے پہلے واقعہ ہوا تھا۔ ان علماء سیر میں محمد بن اسحاق موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، کیونکہ آپ غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مزنی، قاضی ابو یوسف اور اسماعیل بن علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مؤخر کرنے کی وجہ سے صلاۃ الخوف منسوخ ہو گئی۔ یہ انتہائی عجیب قول ہے، کیونکہ غزوہ خندق کے بعد بھی صلاۃ الخوف احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے غزوہ خندق کے دن نماز کو مؤخر کرنے کو امام اوزاعی اور مکحول کے قول پر محمول کرنا بہتر اور اولیٰ ہے، واللہ اعلم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ یعنی جب آپ خوف کی حالت میں انہیں نماز پڑھائیں۔ یہ حالت پہلی حالت کے علاوہ ہے، کیونکہ پہلی حالت یعنی انتہائی خوف کے وقت 1 رکعت ہی کافی ہے۔ ہر کوئی شخص اپنی الگ نماز پڑھے گا، چاہے پیدل ہو یا سوار، قبلہ رو ہو یا نہ ہو۔ اور پھر یہاں اس حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس حالت میں تمام لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں۔ جو لوگ جماعت کے وجوب کے قائل ہیں انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ جماعت کی وجہ سے بہت سے اعمال کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اگر جماعت واجب نہ ہوتی تو ان کو جائز قرار نہ دیا جاتا۔ جنہوں نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صلاۃ خوف منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ میں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، تو ان کا یہ استدلال انتہائی ضعیف ہے، اور یہ استدلال بینہ ان لوگوں کے استدلال کی طرح جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور اس آیت کریمہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ترجمہ اے حبیب ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے تاکہ آپ انہیں پاک اور انہیں بابرکت فرمائیں، نیز ان کے لیے دعا مانگیں۔ استدلال کیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے بعد کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے بلکہ اپنے ہاتھوں سے جسے چاہیں زکوٰۃ دیں گے، اور ہم اپنی زکوٰۃ اسی کو دیں گے جس کی دعا ہمارے لیے سکون کا باعث ہو۔ لیکن ان کا یہ استدلال انتہائی ضعیف تھا، اس لیے صحابہ کرام نے ان کے اس اعراض کو مسترد کیا اور انہیں زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا، اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے ساتھ قتال کیا۔ اس نماز کا طریقہ ذکر کرنے سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بنو نجار کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم دوران سفر کیسے نماز ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ نازل فرمائی۔ پھر سال بھر وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اور اس کے تقریباً 1 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ جنگ کے لیے مدینہ شریف سے نکلے تو ظہر کی نماز صحابہ کرام کے ساتھ پڑھی، تو مشرکین کہنے لگے موقع ہاتھ سے نکل گیا، ہم نے اس نماز کی حالت میں یکبارگی سے حملہ کیوں نہ کر لیا۔ بعض مشرکین نے کہا تمہیں اس قسم کا موقع پھر بھی مل سکتا ہے، پس اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت سے پہلے یہ آیت کریمہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا نازل فرمائی۔ اس طرح صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا، اگرچہ اس روایت کا سیاق انتہائی غریب ہے،
لیکن اس کی تائید میں دوسری اور روایات بھی ملتی ہیں جن کو امام احمد اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو عیاش زرقی فرماتے ہیں کہ ہم عصفان کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں مشرکین کا ایک دستہ ہمارے سامنے قبلے کی جانب سے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی تو وہ کہنے لگے کاش اس حالت میں ہم ان پر حملہ کر دیتے، اور پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد آنے والی نماز عصر ان کو اپنی جان اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہتھیار لگانے کا حکم دیا اور 2 صفیں بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہم سب قیام اور رکوع میں شریک رہے، لیکن سجدہ میں صرف پہلی صف شریک ہوئی اور دوسری صف والے کھڑے ان کی حفاظت کرتے رہے۔ پھر جب سجدے سے فارغ ہو کر پہلی صف کھڑی ہوئی تو دوسری صف والوں نے سجدہ کیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام عصفان میں 2 مرتبہ نماز پڑھائی، ایک دفعہ مقام عصفان میں اور دوسری دفعہ قبیلہ بنو سلیم کے علاقے میں۔ اس حدیث کو ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس کے اور بھی شواہد موجود ہیں، ان میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے تکبیر کہی تو انہوں نے بھی تکبیر کہی، جب آپ نے رکوع کیا تو لوگوں نے بھی رکوع کیا، اسی طرح سجدہ بھی کیا۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی تھی وہ دشمن کی طرف چلے گئے اور آپ دوسری رکعت اور دوسرے گروہ نے آپ کے ساتھ آ کر نماز ادا کی۔ اسی طرح دوران نماز ہی وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت سلیمان بن قیس یشکری نے حضرت جابر سے پوچھا کہ نماز قصر کی آیت کب نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ ہم شام کی طرف سے آنے والے قریش کے قافلے کے لیے نکلے۔ ہم نخلا کے مقام پر تھے کہ دشمنوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ۔ پھر آپ نے تلوار پکڑی اور اس کو ڈرایا دھمکایا، اور پھر آپ نے ہتھیار سنبھالنے اور کوچ کرنے کا حکم دیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ کو 2 رکعت پڑھائیں، دوسرا گروہ ان کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر یہ پیچھے ہٹے اور پچھلی صفوں میں آ گئے، اور پچھلی صفوں والے آگے چلے گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ 2 رکعت پڑھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کرنے کا حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں کو ہتھیار تھامنے کا حکم دیا۔ اور مسند کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ شخص جو تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا اس کا نام غورث بن حارث تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تلوار آپ نے اٹھائی اور فرمایا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھ پر رحم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں نہ تو کبھی آپ کے ساتھ لڑائی کروں گا اور نہ ہی اس قوم کے ساتھ تعاون کروں گا جو آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ اس پر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس گیا تو کہا کہ میں اس شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام روئے زمین سے افضل و بہتر ہے۔ اس روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یزید فقیر نے حضرت جابر سے سفر کی 2 رکعت کے بارے میں پوچھا کیا میں ان میں قصر کروں؟ آپ نے فرمایا سفر میں 2 رکعت ہی مکمل نماز ہے۔ قصر تو صرف جہاد کے وقت ہی ہوتی ہے، یعنی جب دشمن کا خوف ہو تو پھر 1 رکعت ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ نے اس نماز کا طریقہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلاۃ الخوف پڑھائی۔ صحابہ کرام کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ کو دشمن کے سامنے کر دیا اور دوسرے گروہ کو 1 رکعت پڑھائی۔ پھر سامنے والے پیچھے آ گئے اور جنہوں نے 1 رکعت پڑھی تھی وہ آگے چلے گئے اور دوسرے گروہ نے آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھی۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت ہوئی، دونوں گروہوں کی 1-1۔ اس حدیث کو نسائی نے شعبہ سے روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ دوسری اسناد بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں یہی حدیث دوسری سند سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے محدثین نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ سے مراد صلاۃ خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھائی، دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا، پھر اس گروہ نے 1 رکعت پڑھی اور پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں چلا گیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا تو ہر گروہ نے باقی ماندہ 1-1 رکعت مکمل کی۔ اس حدیث کو بہت سے محدثین نے اپنی کتب میں معمر کی سند سے روایت کیا ہے۔ کئی اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث پاک مروی ہے۔ ابو بکر بن مردویہ نے اس حدیث کی تمام اسناد اور الفاظ کی اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ نماز خوف کے دوران
ہتھیار اٹھانے کے حکم کو بعض علماء نے وجوب پر محمول کیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کے ظاہر سے استدلال کیا ہے اور امام شافعی کا ایک قول بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب تم جنگ کے لیے بالکل تیار ہو اور تمہیں ہتھیار لگانے کی ضرورت ہو تو ہتھیار لگا لو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔